ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں کبھی خدا نہ کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گاؤں کی مسجد میں ہر سال کی طرح اس بار بھی 12 ربیع الاول کے سلسلے میں جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عقیدت، احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر مختلف نعت خوانوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا، علماء کرام نے تقاریر کیں، اور اس موقع پر ایک وسیع لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے ہر سال۔ تو اس بار بھی لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو میرا چونکہ چینل جو ہے وہ ولیج فوڈز کے حوالے سے ہے، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس لنگر کا جو پروسیس ہے اس کی تھوڑی سی کوریج کر سکوں۔ اگرچہ مکمل کوریج میں نہیں کر سکا کیونکہ میں خود انتظامیہ میں تھا اور تھوڑے بہت کام بھی کرنے پڑتے تھے، اس لیے پراپر طریقے سے جو کوریج ہے وہ نہیں کر سکا۔ بہرحال آج کی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس دفعہ لنگر پر 150 کلو گرام چاول اور ایک گائے جس کا وزن گوشت کا تقریباً 80 کلو کے قریب ہوگا، وہ گائے ذبح کی گئی اور بیف پلاؤ بنایا گیا۔ تو یہ اس کا پروسیس ہے۔ یہ تمام جتنا بھی سلسلہ ہے یہ ٹوٹل ایک لنگر کا سسٹم ہے، یعنی تمام گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ مل کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان سے جو چیز وہ خریدتے ہیں وہ یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے لنگر کا، اور یہاں پر پکوائی وغیرہ اور جتنے انتظامات ہیں وہ سارے فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر پکوائی کے بھی کوئی پیسے نہیں دیے جاتے، اور جو باقی جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے جس میں لکڑیوں کا خرچہ اور پھر یہ پکوائی وغیرہ اور تقسیم کا جتنا مرحلہ ہے وہ سارا جو ہے وہ گاؤں کے جو کمیٹی ہے یا جو عملہ ہے مسجد کا وہ سب مل جل کر سارا کام کرتے ہیں۔ تمام گاؤں کے نوجوان جو ہیں وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس کام میں۔ یہاں پر آپ کو کافی سارے جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ سب رات سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے گائے ذبح کی، پھر اس کا گوشت بنایا، اس کے بعد لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر لائے اور یہاں پر انتظامات کیے سارے۔ اس کے بعد اب یہ پکانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد لنگر کی تقسیم وغیرہ۔ یہ سارا ایک بہت محنت طلب اور وقت طلب کام ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو اپنے تمام کام چھوڑ کر تو خاص طور پر جو ہے یہاں پر لنگر کے لیے آتے ہیں اور پکوائی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں تمام لوگ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ سب بیٹھ کر ایک سپارہ کوئی 2 سپارے وہ تلاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ درود شریف کا ورد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مقامی علماء کرام اور نعت خوان حضرات اور باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نعت خوان حضرات اور علماء جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ہے جس میں عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، بزرگ سب شامل ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی سارا دن گہما گہمی میں گزرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس موضوع پر بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ میرا اپنا علم انتہائی محدود ہے۔ تو میں اپنے جو فیلڈ ہے کوکنگ کا میں اسی حوالے سے زیادہ بات کروں گا کہ یہاں پر رات کو ہی سارا کام شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد عصر کے ٹائم تقریباً جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت اس کا بنایا جاتا ہے، پھر رات کو پیاز کاٹنے، ٹماٹر کاٹنے، تمام سامان اکٹھا کرنا، لکڑیاں اکٹھی کرنا، پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر جو ہے پھر پکوائی شروع کی جاتی ہے، اور دوپہر 11 بجے تک 12 بجے تک جو ہے وہ یہ سارا کام سمیٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب اس طریقے سے ہمارے جو لوکل پکوائی والے ہیں، ہمارے کاریگر ہیں، وہ سب یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ محنت ہے
اور یہ کام ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور میری یہ کاوش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اپنی قیمتی آراء اور تجاویز جو ہیں وہ کمنٹ کیجیے گا۔ یہ گائے کا گوشت ہے جس کو رات کو ہی ابال کر رکھ لیا جاتا ہے تاکہ صبح جلدی کام نبٹ جائے، اور یہ گوشت جب گلا ہوا ہوتا ہے تو پھر خراب بھی نہیں ہوتا، اور صبح جو باقی پروسیس ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو صبح کے ٹائم صرف چاول وغیرہ جو ان کو دھو کر اور رات کو پیاز وغیرہ سارا کچھ کاٹ کر رکھ لی جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پر تمام جو سامان ہے وہ بلک میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پیاز جو ہیں وہ بھی ٹپوں کے حساب سے، اور یہ آپ مسالے دیکھ سکتے ہیں تمام مسالے جو ہیں وہ پراتوں کے حساب سے، اور جتنا بھی بڑے کھانے ہوتے ہیں ان کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ اسی طرح بلک میں یا اکٹھے جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ مسالے رات کو تیار کر کے رکھ لیے جاتے ہیں، اور صبح پھر جو ہے ان کو پکانے میں یا مکس کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہاں پر ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ لگاتار پکوائی جاری ہے، اور دیکھیں پکا کر جو ہے وہ سائڈ پر رکھی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تقریباً 10 بجے تک سارا نظام جو ہے وہ مکمل کر لیا جاتا ہے۔ خواتین کے بیٹھنے کے لیے اور خواتین کے جو لنگر تقسیم کرنے کا علاقہ ہے وہ الگ سے ایک سسٹم ہے، تو وہ میں آپ کو آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارا سارا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیے ہمارے جو بہترین قسم کے چاول ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، کچھ جگہ پک چکی ہیں، باقی پک رہی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اب وہ لنگر تقسیم کا عمل جاری ہے۔ اس طرح سے ٹرے میں ڈال کر، تو خواتین کے لیے پہلے حویلی الگ حویلی مختص کی گئی ہے، وہاں پر خواتین بیٹھتی ہیں اور خواتین کو لنگر اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ویلفیئر کا جو عملہ ہے، یعنی فری والا، وہ عملہ ہمارا کام کر رہا ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سارا انتظامات جو ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں۔ جو دوست مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اپنی اگر آئی ڈی پر اگر آپ شیئر کر دیں گے تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور زیادہ لوگوں تک جو ہے میری ویڈیو پہنچ سکے گی۔ یہ مردوں والی سائز پر جو ہے وہ نمبر کی تقسیم جاری ہے، اس طرح کی براتیں بھر کر تو 3 سے 4 بندوں کے لیے ایک برات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وافر مقدار میں جتنا کوئی کھا سکے اتنا لنگر دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیے یہ سارا ہمارا جو عملہ ہے وہ لڑکے بڑے خوش و خروش سے اور بہت پیار سے لگے ہوئے ہیں، اور بہت جلدی ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تقریباً 500 سے 600 کی تعداد میں جو بندے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور جب یہ بندے کھا کر اٹھیں گے تو پھر اعلان کیا جائے گا کہ جو بندے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں، اور باقی جو بندے رہتے ہوں گے وہ دوبارہ آ جائیں گے، اور وہ سب کو اسی طریقے سے لنگر پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو ملتی رہے۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے